حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآدؤون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الهاشمي الابتهي التحامي أصله أسيل وفرحه طويل وكنبه كهيل وخلقه عظيم المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. صلوات محمد وعلى محمد وآل محمد. حاضرین گرامی قدر، معزز سامعین کرام اور عزاداران مظلوم کربلا، عشرہ اولہ ماہ محرم کی آج کی دوسری مجلس جس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، عشرے کا موضوع آپ حضرات کے ذہن میں ہے، اسلامی معاشرے میں آنے والی رکاوٹیں اور ان کا حل۔ قرآن کریم سے سورہ ابراہیم آیت نمبر 24 جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، گزشتہ روز ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ رسماً اور رواجاً دوبارہ ترجمہ کرتا چلوں تو خدا بند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم نہیں دیکھتے ہو اس بات کو کہ اللہ نے کس طرح سے کلمہ طیبہ کی ایک مثال بیان کی ہے، اور یہ بیان کیا کہ کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کی طرح ہے، اور شجرہ طیبہ کی خاصیت یہ ہے کہ اصلها ثابت، اس کی جڑیں مستحکم ہیں اور مضبوط ہیں اور ثابت ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس درخت کی جو شاخیں ہیں وہ آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں۔ قرآن کریم نے شجرہ طیبہ اور کلمہ طیبہ کی خاصیت یہ بیان فرمائی کہ وہ کبھی متزلزل نہیں ہوتا، وہ کبھی اس کے قدم میں کوئی لغزش نہیں آتی، وہ جہاں پر بھی ہے وہ ثابت قدم ہے۔ اسلامی معاشرہ کے جیسا کل گفتگو میں عرض کیا گیا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اسلامی ہو جائے، ہمارا سماج مسلمان ہو جائے، تو سب سے پہلے ہمیں ابتدا کرنی ہوگی اپنے گھر سے، اور گھر سے بھی پہلے ابتدا کرنی ہوگی اپنے نفس سے، کہ ہم پہلے اپنے نفس کو مسلمان بنا لیں، اور جب یہ نفس مسلمان بن جائے تو اپنے گھر کی چار دیواری کو اسلامی معاشرے والا بنا سکیں، اور جب ہمارے گھر اور ہماری فیملی اور خانوادہ مسلمانوں والی زندگی گزارنے لگے
تب ہم یہ امید کریں کہ ہم اپنے معاشرے کو بھی اسلامی معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ جس وقت ہم یہ کوشش کرتے ہیں، کاوش کرتے ہیں کہ اس پوری دنیا کے اندر اسلامی معاشرہ رائج ہو جائے اور ہر طرف ہمیں سلامتی نظر آئے، اسلام نظر آئے، اور وہ اسلام کہ جو انسانیت کی دعوت دیتا ہے، وہ اسلام جو حقانیت کی دعوت دیتا ہے، وہ اسلام کہ جو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے ہوئے یہ بتاتا ہے کہ کامیابی اور کامرانی اسی وقت ممکن ہے کہ جب سماج کے اندر سلامتی پائی جائے، اسلام پایا جائے اور تسلیم پائی جائے۔ اور جب ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے آغاز کریں معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے، تو پھر مقابلے میں شیطان کے ورثہ ہمارا راستہ روک کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے اس کائنات کے اندر وہ سلامتی نہ آنے پائے جس سلامتی کا تقاضا خداوند عالم نے کیا تھا۔ وہ انسان مسلمان بن کے دنیا میں زندگی نہ گزار سکے کہ جس انسان کو اللہ نے زمین پر مسلمان بنا کے بھیجا تھا۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ جو بھی بچہ کہیں پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ فطرت اسلام کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہوا پیدا ہو رہا ہے یا محمد رسول اللہ کہتا ہوا پیدا ہو رہا ہے۔ فطرت اسلام پر پیدائش کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو تقاضے کیے ہیں ایک انسان سے اس کو وجود بخشتے وقت، تو وہ تقاضے تبھی پورے ہو سکتے ہیں کہ جب انسان اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر کے اپنے آپ کو مسلمان بنا لے، ویسا ہی کہ جیسا وہ دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ کہ جس وقت وہ دنیا میں آیا تو کوئی گناہ اس کے سر پہ نہیں تھا، جب وہ دنیا میں آیا تو ہر پلیدگی سے وہ پاک تھا، ہر گناہ سے وہ مبرہ تھا، اللہ کی اطاعت میں سر خم کرنے والا تھا۔ لہٰذا جب یہ دنیا سے جانے لگے اور دنیا میں یہ اپنی زندگی گزارے تو پھر وہاں پر بھی اسلامی زندگی ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ شیطانی طاقتیں ہیں جو ہمیشہ سے انسان کی دشمن رہی ہیں، جو حضرت آدم کی اولاد کی دشمن رہی ہیں، ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی بھی طرح سے معاشرے کو اسلامی نہ ہونے دیا جائے، سماج کو سدھرنے نہ دیا جائے، انسان کو بہتر زندگی گزارنے کے راستوں کو بند کر دیا جائے تاکہ شیطانی نظام قائم ہو سکے۔ اور ان کی کوششوں اور کاوشوں میں جو بہت سی کوششیں ہوتی ہیں، ان میں ایک کوشش یہ ہے کہ اب آج کے دور میں شیطانی طاقتوں نے اسلامی معاشرے کو بنانے کے لیے پہلا زینہ یعنی خانوادے کو اسلامی کر دیا جائے، اس کو منہدم کرنے کی چالیں چلنا شروع کر دیں، اور ایک نیا نعرہ بلند کیا گیا اور ایک شعار بلند کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ خانوادگی زندگی، یعنی وہ جو زندگی اب تک چلی آ رہی تھی ہزاروں برس سے، کہ ایک مرد ہو ایک عورت ہو، ان کے درمیان نکاح ہو اور پھر وہ زندگی گزاریں اور پھر خانوادہ تشکیل پا جائے، ان کو اس نظام سے پریشانی ہونے لگی، اور یورپ کے اندر انہوں نے ایکسپیرینس کیا کہ کسی بھی طرح سے اس فیملی سسٹم کو ختم کر دیا جائے، کہ جب کوئی فیملی سسٹم نہ ہوگا تو پھر جو محبتیں ہیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے وہ ختم ہو جائیں گی۔ کیوں ختم ہو جائیں گی؟ کیونکہ خداوند عالم کا یہ حکم تھا کہ اس نے یہ لوگوں پر احسان کیا تھا۔ کیا احسان کیا تھا؟ سورہ روم آیت نمبر 21 میں خداوند عالم نے اپنی وحدانیت اور اپنے وجود کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کی طرف متوجہ کیا اور کہا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی تمام نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم میں سے ایک جوڑا پیدا کیا ہوا ہے، تمہارے نفوس میں سے تمہارا ایک شریک حیات دنیا میں پیدا کیا ہوا ہے۔ کیوں کیا اس نے ایسا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے ذریعے سے سکون حاصل کر سکو۔ یہ قرآن کریم کی کھلی ہوئی آیت ہے، سورہ روم ہے، آیت نمبر 21 ہے۔ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ خداوند عالم نے نظام خانوادہ کی اہمیت کو بتاتے ہوئے، فیملی سسٹم کی ارزش کو بیان کرتے ہوئے یہ بتایا کہ اس نے تمہارے درمیان سے تمہارا ایک شریک حیات پیدا کیا ہوا ہے کہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ تمہیں سکون دے۔ لہٰذا آج شیطانی عناصر نے اس سسٹم کو ختم کرنے کے لیے، فیملی کی بنیادوں کو ہلانے کے لیے اس عقد کے نظام کو ختم کرنا چاہا، اس شادی کے نظام کو ختم کرنا چاہا، اور یہ نعرہ بلند کیا کہ انسان آزاد ہے، لہٰذا عقد کی بندشوں میں بندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر جسم کو ضرورت ہو تو دوسرے طریقوں سے بھی ان جسموں کی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ یہ بالکل کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آج کے دور میں سن 2020 میں یا 2019 یا 2018 میں یہ فکر آ رہی ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، ادھر پیغمبر نے اپنی آنکھوں کو بند کیا
اور پیغمبر کے مقام پر بیٹھنے والے، پیغمبر کے خلیفہ ہونے کا دعویٰ کرنے والے افراد کے ہاتھوں میں جب مملکت آئی، اور یہ مملکت 50 برس کے بعد یزید جیسے ظالم، فاجر، جواری اور شرابی کے ہاتھ میں پیغمبر اعظم کی مسند آئی، تو اس کا پہلا اعلان ہی یہ تھا کہ ہم کسی بھی حدود خدا کی پابندی نہیں کریں گے، ہم حقوق خدا کی پابندی نہیں کریں گے، اللہ کی طرف سے جو حلال چیزیں ہیں ہم ان کی پابندی نہیں کریں گے، اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ہم ان کی اعتنا نہ کریں گے، اس لیے کہ ہم آزاد ہیں، ہم کسی بھی دین اور شریعت کی پابندی نہیں کرتے، جو خلیفہ وقت کر دے وہی حلال ہے، جس سے خلیفہ وقت روک دے بس وہ حرام ہے۔ جب یہ دیکھا پیغمبر اعظم کے سچے وارث نے تو وہ بے چین ہو گیا مدینے کے اندر کہ یزید تو کیا یہ سمجھتا ہے کہ پیغمبر اپنے دین اسلام کو بے والی و وارث چھوڑ کے گئے ہیں؟ تو دیکھ یہ حسین زندہ ہے، یہ بتائے گا حلال خدا کیا ہوتے ہیں اور حرام خدا کیا ہوتے ہیں۔ 1400 برس پہلے یزید نے جو شیطانی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، جو شیطانی معاشرہ پیدا کرنے کی ضرورت محسوس کی تھی تاکہ اپنے اغراض و مقاصد تک پہنچ جائے، اس میں ایک طریقہ یہ تھا کہ آباء و اجداد کی کنیزوں کو اپنی کنیزی میں لے رہا تھا، گویا وہ جو عقد کا سسٹم تھا، وہ جو کنیزی کا سسٹم تھا، اس کو منہدم کرنا چاہتا تھا اور اپنے جسم کی شہوت کو خاموش کرنے کے لیے حدود خدا کو توڑ رہا تھا۔ لہٰذا آج 1400 برس کے بعد پھر ایک مرتبہ شیطان کے چیلوں نے انگڑائیاں لینا شروع کی اور انہوں نے دین کو برباد کرنے کے لیے، انسانیت کو برباد کرنے کے لیے، حقانیت کو چھپانے کے لیے سب سے پہلا جو حملہ کیا وہ اسی چیز پہ کیا کہ ہمیں خانوادے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں فیملی سسٹم کی ضرورت نہیں ہے، ہم آزاد ہیں، جو جس کے ساتھ رہنا چاہے وہ رہتا رہے۔ یہ 4 بول عقد کے پڑھنے کے بعد ہم ذمہ داریوں میں اپنے آپ کو گرفتار نہیں کریں گے۔ اور یہ وبا یورپ سے چلتی ہوئی کب ہمارے ہندوستان میں بھی داخل ہوئی، اور یہاں پر بھی کچھ افراد نے، جو پڑھے لکھے افراد تھے، انہوں نے ایسی چیزوں کو سپورٹ کرنا شروع کیا اور بھول گئے کہ اس کو سپورٹ کر کے وہ اپنے فیملی سسٹم کو برباد کر رہے ہیں، وہ اپنی خانوادگی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، وہ دین کی بنیادوں کو توڑ رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ دین بلکہ وہ انسانیت کے اقدار کو پامال کر رہے ہیں۔ آج دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ عورت کو ایک ایسی شے بنا دیا گیا ہے کہ جس کو جب مرضی ہوتی ہے خرید لیتا ہے اور جب مرضی ہوتی ہے بیچ دیتا ہے۔ جب آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں اعمار کو اور آپ سروے کرتے ہیں کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ کیا خریدا جا رہا ہے، کیا بیچا جا رہا ہے، تو سب سے پہلے نمبر پہ آتے ہیں، آپ اٹھا کے دیکھیں، نیوز پیپر دیکھیں، آپ اس سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، میں تو مولوی بس جو اخباروں کے ذریعے جتنا سمجھ میں آتا ہے سمجھ لیتا ہوں۔ جو سب سے زیادہ تجارت ہو رہی ہے آج کے دور میں وہ اسلحہ ہے۔ پوری کائنات کے اندر ہر ملک یہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، قوی کرنے کے لیے اسلحوں کی خرید و فروش ہو، لہٰذا سب سے زیادہ جس چیز پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ ہے اسلحہ، اور دوسرے نمبر پہ جو چیزیں آتی ہیں وہ ہے مواد مخدر، یعنی وہ اشیاء کہ جو انسان کے ذہن کی قوتوں کو سلب کر دیتی ہیں، وہ نشہ آور شے کہ جو انسان کی اس انسانیت کو پامال کر رہی ہیں، جو انسان کے ہوش و حواس کو ختم کر رہی ہیں، ان کا دوسرا نمبر ہے دنیا کے اندر ان کی خرید و فروش ہوتی ہے۔ لیکن جب بات تیسرے نمبر پہ آتی ہے کہ دنیا کے اندر جو تیسرے نمبر پہ ٹریڈنگ ہو رہی ہے اور بزنس ہو رہا ہے وہ کس چیز کا ہے، تو یہ بتاتے ہیں اعمار بیان کرنے والے کہ اس وقت پوری کائنات میں جو تیسرے نمبر پہ تجارت ہے وہ اسی عورت اور چھوٹے بچوں کی ہے، جسے ہیومن ٹریفکنگ کہا جاتا ہے، کہ جس کے ذریعے سے شیطان اپنی اس حکومت کو برپا کرنا چاہتا ہے کہ جو اسلامی معاشرے میں کبھی برپا نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا عزیزان گرامی، ہمیں شیطانی چالوں کو سمجھنا چاہیے، ہمیں شیطان کی ان سازشوں کو سمجھنا چاہیے اور اپنے اس نظام خانوادہ کو تقویت بخشنی چاہیے اور اپنے گھر کے اندر وہ ماحول پیدا کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے اس فیملی سسٹم سے گھبرائیں نہیں، بلکہ ان کو محبت پیدا ہو کہ کل اگر جب وہ جوان ہوں اور شیطان اپنے جال کو پھینکنا چاہے تو یہ اپنے جواب دے سکیں۔ عزیزان گرامی، اس کی اہمیت کیا ہے خداوند عالم نے بتایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ جو ہم نے شریک حیات بنایا ہے ایک عورت کے لیے، یہ جو ایک مرد پیدا کیا ایک مرد کے لیے، یہ جو ایک عورت بنائی ہے کہ جو ہم نے خلق کی ہے، یہ ایک دوسرے کے لیے سکون بنائے گئے ہیں، سکون بنائے گئے ہیں۔ گھر کہ جو ایک خانوادے کا گھر ہوتا ہے جس میں ایک شوہر ہو، ایک زوجہ ہو، کچھ بچے ہوں، والدین ہوں، عبارات دینیہ اور متون دینیہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ گھر کہ جس گھر کے اندر ایک سسٹم ہو ایک خانوادے کا، پھر یہ گھر نہیں رہتا بلکہ یہ عبادت گاہ بن جاتی ہے، یہ ریاضت گاہ بن جاتی ہے، یہ خانہ تربیت بن جاتا ہے۔ اگر واقعی کوئی سچے معنوں میں
الہی زندگی اپنے گھر میں گزارنا شروع کرتا ہے تو اللہ اس گھر کو مسجد بنا دیتا ہے۔ روایت مشہور ہے اگر انسان مسجد میں جا کے عبادت کرے اور اگر مستحب عبادت کو چھوڑ کے اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی ازواج، اپنی زوجہ، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کی دلجوئی کرے تو جتنی دیر اس نے اپنے خانوادے میں زندگی گزاری، جتنا وقت اس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ صرف و خرچ کیا، اللہ اس وقت کو عبادت میں شمار کرتا ہے۔ گویا جو مرتبہ مسجد کا ہے وہ ایک پاکیزہ گھر کا ہوتا ہے۔ جو اہمیت نماز اور عبادات اور تسبیح خدا اور تحلیل خدا کی ہے، وہی معرفت اور وہی عظمت اور وہی مقام اور وہی درجہ گھر کے اندر بیٹھ کر خانوادے میں زندگی گزار کر ایک دوسرے کی دلجوئی کرنے سے ہے۔ فرمایا یہ گھر اگر واقعی الہی گھر ہو تو یہ خانہ عبادت ہوتا ہے، اور جب خانہ عبادت ہوتا ہے تو خانہ تربیت ہوتا ہے کہ اولاد اپنے والدین کو دیکھ کے اپنی زندگی کے اقدام کو بڑھاتے ہیں، اور یہ خانہ ریاضت ہوتا ہے۔ خانہ ریاضت کیوں ہے؟ اس لیے کہ گھر کے اندر ماحول ایک سا نہیں رہتا۔ قرآن کریم میں 4 طرح کے خانوادے بیان کیے گئے ہیں۔ میں بالکل اپنے موضوع سے جدا نہیں ہوں، موضوع ہے اسلامی معاشرہ۔ اسلامی معاشرہ اسی وقت وجود میں آئے گا جب ہمارا گھر اسلامی ہو۔ قرآن کریم میں 4 طرح کے خانوادوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کہا ایک وہ گھر ہے کہ جس کے اوپر صرف نعمتیں ہی نعمتیں آتی رہتی ہیں۔ کون سا گھر ہے یہ خانہ حل عطا ہے۔ یہ گھر وہ ہے کہ جہاں حضرت زہرا رہتی ہیں، جہاں زوجہ کے کردار میں بی بی زہرا اور شوہر کے کردار میں مولا الموحدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور جہاں اولاد کا کردار نبھانے کے لیے حسنین ہے اور زینب و کلثوم ہے۔ کہا یہ وہ گھر ہے کہ جس کے اوپر اللہ کی مسلسل برکات نازل ہوتی رہتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور صرف یہ مصنوعی برکات اور رحمات نہیں ہے بلکہ کبھی جبریل آتے ہیں تو ان کی چکی چلاتے ہیں، کبھی میکائیل آتے ہیں تو ان کو جھولا جھلاتے ہیں۔ اپنے گھر کو ویسا گھر بنائیں تو صحیح۔ کہا یہ پہلا گھر ہے کہ جس کے اوپر برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ کہا اس کے مقابلے میں دوسرا گھر کون سا ہے؟ یہ خانہ حل عطا ہے اور ایک خانہ تبت یدا ہے، کہ جہاں دوسری طرف گھر کے مرد کا نام ہے ابو جہل، ابو لہب، اور گھر کی عورت کا نام ہے ام جمیل، اور بیٹا وہ ہے کہ جس کو پیغمبر نے بد دعا دی ہے۔ کسی پورے گھر کے اندر نہ حق پایا جاتا ہے، نہ حقانیت، نہ اسلام پایا جاتا ہے، نہ انسانیت۔ کا یہ وہ گھر ہے کہ جس کے اوپر متواتر اللہ کی لعنتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، اللہ کا غیظ و غضب نازل ہوتا رہتا ہے۔ کون ہے ابو لہب؟ دیکھیے اسلام میں رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسلام میں قرابت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسلام میں اہمیت اس بات کی ہے کہ کس کا تقوی کتنا بلند ہے، ورنہ یہ ابو لہب سگا چچا ہے پیغمبر اعظم کا۔ مگر قرآن کی آیت آتی ہے تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس لیے کہ اس کی زوجہ اور یہ خود پیغمبر کو ان کے کام کو آگے بڑھانے میں دشواریاں پیدا کرتا ہے، رکاوٹیں پیدا کرتا ہے۔ اور اس کا بیٹا کون ہے؟ کہ پیغمبر اعظم نے، وہ پیغمبر کہ جن کے لیے کہا گیا انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم پہ فائز ہیں، اس پیغمبر نے ابو لہب کے بیٹے کے لیے گویا اپنے ایک چچا زاد بھائی کے لیے بد دعا کی اور ہاتھوں کو اٹھا کے کہا میرے اللہ یہ انسان نہیں ہے، یہ جانور ہے، جانور، لہٰذا اس جانور پہ ایک ایسا جانور مسلط کر دے کہ جو تیرا عذاب بن کے آئے اور اس کا قصہ ختم ہو جائے۔ لہٰذا روایتیں بتاتی ہیں کہ جنگل کا ایک شیر آیا، گھر کے اندر ابو لہب کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، اس نے حملہ کیا اور وہ اس کو کھا گیا۔ تو پہلا وہ خانوادہ حتا ہے، اور دوسرا یہ خانہ تبت یدا ہے کہ جہاں پر صرف اور صرف آفتیں، پریشانیاں ہیں، اللہ کا عذاب ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی قرآن میں 2 خانوادے اور ہیں، اور ہمارے جو خانوادے ہوتے ہیں عام طور پہ انہی 2 خانوادوں میں سے ہوتے ہیں۔ نہ ہم اپنے گھر کو خانہ حل عطا بنا سکتے ہیں، اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ حسین کے ماننے والے ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں، پیغمبر کی سیرت میں عمل کرنے والے ہیں، ایک خدا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، لہٰذا ہمارا گھر خانہ تبت یدا بھی نہیں ہوتا، ہمارا گھر اتنا بھی برا نہیں ہوتا۔ اب بچتے ہیں 2 طرح کے خانوادے کہ جہاں ایک طرف ہمیں وہ دکھتا ہے کہ شوہر وہ ہے کہ جو شیطان کا نمائندہ بنا ہوا ہے، اور زوجہ وہ ہے جو رحمان کا نمائندہ بن کے اس گھر کے اندر زندگی گزار رہی ہے۔ کون سا گھر ہے؟ فرعون کا گھر ہے، کہ جہاں فرعون ہے جو نہ صرف یہ کہ لا الہ الا اللہ کا انکار کرنے والا ہے بلکہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں کسی اللہ کی کیسے پرستش کر سکتا ہوں، میں پڑھ سکتا ہوں، میں تو تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں۔ لیکن اس کے مقابلے میں اس کی زوجہ ہے جو آسیہ ہے، جس کے اوپر ملک نازل ہوتے ہیں، جس کے اوپر نعمتیں نازل ہوتی ہیں، جس کے اوپر برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ قرآن کریم نے ان سارے خانوادوں کو ہمارے سامنے مثال بنا کے رکھا ہے کہ کبھی اگر تمہاری زندگی میں ایسا موقع آ جائے کہ تم تو پاکیزہ ہو مگر شوہر ایسا ہو، تب بھی
خداوند عالم نے، قرآن کریم نے، احادیث نے، سیرت نے ہم کو راستہ بتایا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی۔ اور چوتھا خانوادہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں مرد اعلیٰ مقام پہ پہنچا ہوا ہے، اللہ کی وحدانیت کا دلدادہ ہے، اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھنے والا اور پڑھانے والا ہے، مگر گھر کے اندر ماحول یہ ہے کہ اپنی زوجہ خود اس کی خلاف ہے۔ اور وہ خانوادہ حضرت نوح کا نظر آتا ہے، حضرت لوط کا خانوادہ نظر آتا ہے کہ جہاں حضرت نوح 950 برس تک تبلیغ رسالت کر رہے ہیں اور صرف 80 افراد ہیں جو ایمان لا رہے ہیں۔ میں جب یہ کہتا ہوں تو اکثر اس جملے کی بھی تکرار کرتا ہوں کہ یہاں تو 1 گھنٹے کی اگر تقریر ہو اور واہ اور آہ کی آوازیں نہ آئیں، کہ جو اب بالکل بھی ممکن نہیں ہے اس وقت سوشل میڈیا کے دور میں اور انٹرنیٹ کے دور میں جس طرح سے مجالس ہو رہی ہے، یہ بھی ہمیں زندگی میں وقت دیکھنا تھا کہ ایسا محرم ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ بہرحال خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر شے پر کہ جو بھی اس کی طرف سے نازل ہو انشاءاللہ وہ خیر ہے، الہی راضی برضا کہتے ہوئے ہم ساری چیزوں کو قبول کرتے ہیں۔ تو بہرحال اگر مجلس ہو رہی ہو اور نیچے مجمع ہو ہزاروں کا سینکڑوں کا، 1 گھنٹے میں تقریر کروں اور نیچے سے کوئی آہ اور واہ کی آواز نہ آئے تو یہ خون ہوتا ہے بدن کا جو پسینہ بن کے پیشانی سے گرنے لگتا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ حضرت نوح 950 برس تک تبلیغ رسالت کر رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کہو، میری نبوت کا کلمہ پڑھو، اچھے راستے پہ آ جاؤ، امر بالمعروف کی طرف بلا رہے ہیں، نہی از منکر کر رہے ہیں، مگر صرف اس 1000 سال کے عرصے میں 80 افراد ایمان لے کے آ رہے ہیں، اور ان 80 افراد میں خود کی زوجہ شامل نہیں ہے، خود کا بیٹا شامل نہیں ہے۔ جب کوہ جودی پہ جا کے بیٹھ گیا اور پیغمبر نے کہا کہ میری کشتی میں آ جاؤ تو کہتا ہے تم دیوانے ہو گئے ہو، معاذ اللہ پاگل ہو گئے ہو، تمہارے اوپر جنون طاری ہو گیا ہے، تمہاری کشتی میں نہیں آؤں گا، اگر ڈوب کے مرنا ہے تو میں مر جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، قرآن نے ایک فیصلہ اور کر دیا کہ جب عقل سلب ہو جائے اور شیطان کسی کو اپنا نوالا بنا لے تو نجات کی کشتی سامنے رہتی ہے، ڈوبنے والے ڈوب جاتے ہیں۔ لہذا پیغمبر نے کہا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، یہ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے، کشتی لگی ہوئی ہے کربلا میں۔ جو آ سکتے تھے نجات کے راستے پہ وہ آئے اور اپنی غلطیوں کی معافی طلب کر کے امام حسین کے ساتھ ہو گئے۔ میں نے کل بیان کیا تھا کہ 30 افراد ہیں کہ جو امام حسین کے خیمے میں آ گئے ہیں، امام حسین کی طرف آ گئے ہیں، یزید کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ مگر وہیں ہمیں ایسے افراد بھی دکھائی دیتے ہیں کہ پوری رات تڑپ رہے ہیں، فیصلہ نہیں کر پاتے کہ حسین کا دامن پکڑنا ہے یا یزید کی طرف جانا ہے۔ اور صبح عاشور لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف حسین کا لشکر ہے اور ایک طرف یزید کا لشکر ہے۔ بہرحال یہ 4 طرح کے خانوادے، ایک خانوادہ ہے بی بی زہرا کا خانوادہ، دوسرا خانوادہ ابو لہب کا خانوادہ، تیسرا خانوادہ فرعون کا خانوادہ ہے کہ جہاں پہ آسیہ جیسی پاکیزہ بی بی ہے، اور چوتھا خانوادہ نوح و لوط کا خانوادہ ہے کہ جہاں یہ تو نبی خدا ہیں مگر زوجہ انکار کر رہی ہے، بیٹا انکار کر رہا ہے، میں نہیں آنے والا، ڈوب کے مر گیا تو ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے ہیں میرے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کی جان بخش دے۔ آواز آئی لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ گویا قرآن کا یہ قانون اور معلوم ہوا کہ اگر رشتے وحدانیت سے ہٹ جائیں، اگر رابطے نبوت سے قطع ہو جائیں تو پھر اپنا صلبی بیٹا بھی بیٹا نہیں رہتا۔ تو وہ افراد کے جو صرف نام کے رشتہ دار تھے، اگر بعد وفات پیغمبر کے خانوادے کے دشمن ہو جائیں، پیغمبر کے آل کے دشمن ہو جائیں، اور پھر ان کا یہ دعویٰ ہو کہ صاحب ہماری رشتہ داریاں ہیں، پیغمبر ہم کو معاف کروا دیں گے، تو آپ یاد رکھیں کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ بہرحال یہ 4 طرح کے خانوادے ہوتے ہیں۔ اکثر یہ میں نے کہا نا، گھر اگر الہی گھر ہو تو یہ خانہ عبادت ہوتا ہے، خانہ تربیت ہوتا ہے، خانہ ریاضت ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے خانہ ریاضت؟ جب انسان ریاضت کرتا ہے، تمرین کرتا ہے، سالک اللہ ہوتا ہے، تو دنیا کے اندر اس کو بڑی پریشانیاں اٹھانا پڑتی ہیں۔ ابھی آپ خالی طے تو کریے کہ مجھے آج کے بعد کوئی گناہ انجام نہیں دینا ہے، کوئی گناہ کبیرہ میں انجام نہیں دوں گا۔ دیکھیے اس کے بعد کیا ہوتا ہے، دنیا آپ کی دشمن ہو جاتی ہے، گھر والے آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں، کوئی مذاق اڑاتا ہے، کوئی سمجھانا شروع کرتا ہے کیا پاگل ہو گئے ہو، دیوانے ہو گئے ہو، کیا پرانی باتوں میں پڑے ہو، دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، انسان بن جاؤ۔ کھلا چلا ہوا کہ صاحب مسلمان ہونا کہاں سے ضروری ہے، مومن ہونا کہاں سے ضروری ہے، اچھے انسان بن جائیں یہی کافی ہے۔ عزیزو، انسان اس وقت تک بن ہی نہیں سکتا جب تک اس کی زندگی میں کچھ ضوابط و روابط و قاعدے اور قانون نہ ہوں۔ اگر انسان کی زندگی قوانین سے خالی ہو جائے، اگر انسان کی زندگی ضابطے سے خالی ہو جائے، اگر انسان اپنے اوپر کسی بندش کو آنے ہی نہ دے اور آزاد زندگی گزارے، جنگل کا قانون بنا لے، تو پھر یاد رکھیں کہ جنگل کے قانون میں پھر کبھی کسی کے جانے کی ہمت نہیں پڑتی، لوگ اپنی جان کو بچانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا انسانیت منہائے اسلام ہو،
اسلام کو مائنس کر کے کوئی یہ سوچے کہ وہ انسان بن جائے گا، نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اللہ نے انسان و اسلام میں اتنا تناسب رکھا کہ اگر انسان کے اندر 5 حروف رکھے تو اسلام کے اندر بھی 5 حروف رکھے، اگر انسانیت کا آغاز الف سے کیا تو اسلام کا بھی آغاز الف سے کیا، گویا یہ انسانیت کا الف اسلام کی دعوت دے رہا ہے اور اسلام کا الف انسانیت کی دعوت دے رہا ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہو اور انسانیت نہ پائی جائے تو پھر یقیناً یہ مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ زبان سے چاہے کچھ کہتا رہے۔ اور اگر کسی کا دعویٰ یہ ہو کہ ہم انسان ہیں، ہمارے اندر انسانیت سرایت کر گئی ہے، اور وہ لا الہ الا اللہ کہنے والا نہ ہو عقلانی طور پہ، میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ آپ اس لیے مسلمان ہو جائیے کیونکہ آپ کے والدین مسلمان ہیں، میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ آپ اس لیے لا الہ الا اللہ کہیے کیونکہ آپ شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ دین اسلام ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا۔ دین کہتا ہے کہ اگر تم اپنے عقیدے بنانا چاہتے ہو، اگر اپنے بلیف دیکھنا چاہتے ہو تو پھر یہ تمہارے عقلانی عقائد ہونے چاہیے، تمہارے علم سے تمہیں معلوم ہو کہ اللہ اکیلا ہے، تمہارے ایقان، تمہارے اطمینان، تمہارے براہین، تمہارے دلائل، تمہاری حجتیں اتنی پختہ ہوں کہ جب تم کہو کہ اللہ عادل تو پھر سامنے والا اگر کوئی اللہ کی عدالت پہ انگلی اٹھائے تو تم اس کو جواب دے سکو۔ لہٰذا عزیزان گرامی، جو ریاضت ہوتی ہے اس میں زحمتیں ضرور آتی ہیں، پریشانیاں ضرور آتی ہیں۔ گھر، یہ جو الہی گھر ہوتا ہے، یہ خانہ ریاضت ہے۔ خانہ ریاضت ہے یعنی یہاں تلخیاں بھی ہوں گی، یہاں پہ شیریں گفتگو بھی ہوگی، یہاں پر کبھی حالات کے تحت غصہ بھی آئے گا، یہاں کبھی حالات کے تحت محبت بھی آئے گی، مگر ان ساری چیزوں کے آنے کی وجہ سے ہمارے دل کو مزمحل نہیں ہونا چاہیے، ہمارے طریقے کو نہیں بدلنا چاہیے، بلکہ ہم یہ سمجھے کہ یہ گھر نہیں ہے بلکہ مسجد ہے۔ ارشاد ہوا، اکثر دیکھنے میں سننے میں آتا ہے کہ ازواج اپنے شوہروں کی شکایت کرتی ہیں اور شوہر ازواج کی شکایت کرتے ہیں کہ ہم ان سے پریشان ہیں، ہم ان سے پریشان ہیں۔ عزیزان گرامی، جس گھر میں شوہر زوجہ سے پریشان ہو، جس گھر میں زوجہ شوہر سے پریشان ہو، وہ گھر اسلامی گھر نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہمارا گھر اسلامی گھر نہیں بن سکتا تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسلامی معاشرے کو رائج کرنا چاہتے ہیں، ہم اس پوری کائنات کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں، مذہب سے نہیں، اعمال سے۔ اگر آپ کو معاشرہ اسلامی کرنا ہے تو ابتدا گھر سے کرنی ہوگی۔ لہذا پیغمبر نے عورتوں کو صبر دینے کے لیے ارشاد فرمایا، کیا کہتے ہیں، فشار قبر ایک ایسی مصیبت اور ایک ایسی اذیت ہے کہ جس سے نہ صرف یہ کہ عام انسان ڈرتے ہیں بلکہ انبیاء کو بھی اس سے خوف طاری ہوتا ہے۔ کیا ہے فشار قبر؟ کہ جب بندہ پہلی رات قبر میں جاتا ہے تو اب قبر ہے جو اخلاق کی کوتاہیوں کی وجہ سے قبر کی دونوں دیواریں مردے کو دبانا شروع کرتی ہیں، میت پہ فشار کرنا شروع کرتی ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ وہ فشار قبر سے محفوظ رہے، اور یہ بات صرف عورت کی نہیں ہے، یہ مرد کے اوپر بھی قانون لاگو ہوتا ہے کہ جب ہم اس حدیث کا فلسفہ سنتے ہیں، مولا الموحدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے پیغمبر فرماتے ہیں کہ 3 عورتیں ہیں کہ جن کو اللہ فشار قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور اس کو بالکل پلٹ دیجئے، یہ منطوق روایت ہے، مفہوم روایت میں جائیں گے تو 3 طرح کے شوہر بھی ایسے ہیں کہ جو فشار قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ روایت کے جملے ہیں، امرأۃ صبرت علی سوء خلق زوجہا، کا پہلا وہ گروہ عورتوں کا کہ جو اپنے شوہر کی بدخلقی پر صبر کرے، اللہ اس کو فشار قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ کا پہلی کون سی عورت ہے؟ کہا جو اپنے شوہر کی بدخلقی کے اوپر صبر کرے، اللہ کے اوپر چھوڑ دے کہ ٹھیک ہے میں صبر کر رہی ہوں، میں اس کی زوجہ ہوں، اس کے لیے سکون بن کے آئی ہوں، یہ مجھے اذیت کر رہا ہے، فشار دے رہا ہے، میں اللہ کے لیے صبر کروں گی۔ خداوند عالم کے رسول نے فرمایا کہ فشار قبر اس سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ 2 طرح کی اور عورتیں ہیں، وہ بیان کروں گا۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ پیغمبر کے جانشین یہ بتائیے کہ ایسی عورت سے فشار قبر کیوں معاف ہو جاتا ہے کہ جو اپنے شوہر کی بدخلقی کے اوپر صبر کرے؟ مولا کائنات نے مسکرا کے کہا اس لیے کہ خداوند عالم کریم ہے، وہ ذوالجلال والاکرام ہے، وہ کرم کرتا ہے۔ اللہ کی کرامت و عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ایک انسان، ایک عورت اپنے گھر کے اندر شوہر کے فشار میں رہی ہو تو اللہ کی عدالت سے بعید ہے کہ اب مرنے کے بعد دوبارہ اس کو فشار کرے۔ لہٰذا یہ جو اس نے اپنے شوہر کی بدخلقی کے اوپر صبر کیا اور فشار میں زندگی گزار دی، اب قبر کا فشار اس سے معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ ہے منطوق روایت۔ اب اس کا مفہوم روایت کیا ہوگا کہ اگر ایک مرد اپنی زوجہ کے طعنوں سے پریشان ہو،
اپنے گھر کے اندر مشکلات کی زندگی گزار رہا ہو، صبر کر رہا ہو اپنی زوجہ کی بدخلقی پر، تو اب مولا کی اس حدیث کے فلسفے کے مطابق اللہ اس کے اوپر بھی فشار قبر کو معاف کر دے گا، کیونکہ یہ بھی اپنے گھر کے اندر جب آتا ہے تو فشار محسوس کرتا ہے زوجہ کی طرف سے۔ اور مولا فرماتے ہیں کریم خدا کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر انسان کو ایک جگہ فشار ہو گیا تو پھر اس کو دوبارہ فشار نہ ہو۔ کہا پہلی وہ عورت ہے امرأۃ صبرت علی سوء خلق زوجہا، اور دوسری عورت کون ہے وہ ہمارے موضوع سے باہر ہے لیکن بیان کر دوں، امرأۃ صبرت علی فقر زوجہا، کا دوسرا گروہ عورتوں کا وہ ہے جو اپنے شوہر کی کم آمدنی کے اوپر صبر کر دی ہیں۔ شوہر ہے، محنت کر رہا ہے، پریشانیاں اٹھا رہا ہے، زحمتیں کر رہا ہے، نوکری پہ جا رہا ہے، مگر اتفاق ہے کہ مال و متاع اتنا حاصل نہیں کر پاتا جتنا ایک خانوادے کو ضروری ہوتا ہے، تو یہ عورت اس کو تانے نہیں دیتی، پریشان نہیں کرتی، اس سے بیجا خواہشیں نہیں کرتی، بلکہ صبر کرتی ہے کہ جب اس کی معیشت درست ہو جائے، اس کا بہتر ہو جائے مال و متاع، تو اس وقت میں اپنی خواہش ظاہر کروں گی۔ تو پھر اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی فقیری کے اوپر، فقر سے مراد کم پیسے کے اوپر، کم آمدنی کے اوپر راضی ہو جائے، تو پھر پیغمبر یہ فرماتے ہیں کہ اللہ ایسی عورت سے فشار قبر کو معاف کر دیتا ہے، کا فشار قبر کو معاف کر دیتا ہے۔ اور تیسری وہ عورت ہے امرأۃ وہبت صداقہا، کہ وہ عورت کہ جو اپنے مہر کو معاف کر دے۔ پیغمبر اعظم فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت چاہتی ہے کہ فشار قبر اس پہ نہ ہو تو اپنا مہر معاف کر دے۔ اب یہاں پر دیکھیے اس سے سوء استفادہ نہیں ہونا چاہیے، استحصال نہیں ہونا چاہیے کہ آج جائیں ہر شوہر اپنی زوجہ سے کہے دیکھو پیغمبر نے یہ کہا ہے کہ تم اپنا مہر معاف کر دو لہذا معاف کرو۔ پیغمبر نے اگر عورت سے یہ کہا ہے کہ تم مہر معاف کرو، وہی مرد سے یہ کہا ہے کہ تم پر ضروری اور واجب و لازم ہے کہ تم اس کا مہر لوٹا دو۔ دونوں طرف سے ہے، دین اسلام ایک طرفہ نہیں ہے، دونوں طرف کے حکم ہے، لہذا انسان کو یہ خیال کرنا چاہیے۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کوئی زوجہ اپنے شوہر کا مہر معاف کر دیتی ہے، صداق معاف کر دیتی ہے، وہبت ہبہ کر دیتی ہے اس کو، تو پھر خداوند عالم اس کو بھی فشار قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، ہمیں اپنے گھر کے اندر دین اسلام کی تعلیمات کو رائج کرنا ہوگا، اور اگر ہم نے اپنے گھر کو اسلامی گھرانہ بنا دیا، اگر ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم اسلام دے دی، اگر ہم نے اپنے زوجہ کے سامنے اسلامی شوہر بن کے زندگی گزار دی اور زوجہ نے شوہر کے سامنے اسلامی زوجہ بن کے زندگی گزاری، تو پھر یقین جانے یہی وہ گھر ہوتا ہے کہ جس کے اوپر برکات نازل ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ارشاد ہوا ہے کہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم اس گھر میں نازل ہوتے ہیں جس گھر کے اندر اللہ کی کتاب کی قرأت ہو اور اللہ کے اوامر کی پابندی ہو، یعنی جس گھر کو الہی گھرانہ کہا جائے وہاں پر جبرائیل و میکائیل آتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت زہرا کا گھر وہ گھر ہے کہ جہاں پر ملائکہ آتے تو ہیں مگر آنے سے پہلے اجازت لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب کیسی زندگی گزاری ہے، عقد کے بعد جب پیغمبر اعظم رخصتی کے اگلے روز پیغمبر اعظم بی بی زہرا سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، مولا کائنات سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، تو سلام کرنے کے بعد پہلا سوال یہ کیا مولا سے کہ میری بیٹی کو کیسا پایا، میری بیٹی کو کیسا پایا۔ ایک روز بات ہو رہی تھی ندیم بھائی سے، میں نے ان سے کار خریدی ہے تو کہہ رہے تھے کہ شادی کے بعد یہ پوچھنا چاہیے بیٹی دینے کے بعد کہ بیٹی کیسی ہے، اور گاڑی خریدنے کے بعد یہ ضرور پوچھنا چاہیے کہ گاڑی کیسی چل رہی۔ تو پیغمبر اعظم ہے جو بی بی زہرا کے گھر پہ آئے، دق الباب کرتے ہیں، علی برآمد ہوئے، سلام کیا پیغمبر کو، اور پہلا سوال پیغمبر اعظم کا، میری بیٹی کو کیسا پایا، میری بیٹی کو کیسا پایا۔ اور اب عزیزان گرامی، آپ علی کا جواب سنیں اور اپنی زندگی میں اس جواب کو اتارنے کی کوشش کریں، اور میں بھی اتارنے کی کوشش کروں۔ پیغمبر کے اس عظیم جانشین نے فرمایا نعم العون فی طاعت اللہ، میں نے زہرائے مرضیہ کو اللہ کی اطاعت میں اپنا مددگار پایا ہے، اللہ کی اطاعت میں اپنا مددگار پایا ہے۔ عزیزو، یہ پہلی رات ہے رخصتی کی، آپ اندازہ لگائیں کہ زہرا نے اس ایک رات میں کون سا کردار نبھایا ہوگا اس گھر میں، کہ مولا کائنات فرماتے ہیں نعم العون، میری بہترین مددگار فی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ جو دن بھر روزے رکھتا ہے، رات کو نمازیں پڑھتا ہے، دن میں یہودی کے باغ میں اور اس میں پانی لگانے کے لیے جاتا ہے، جو دنیاوی امور کو بھی انجام دے رہا ہے، دین کے امور کو پابندی اتنی زیادہ اس کی نگاہوں میں اہم ہے کہ اس مقام پہ پہنچ چکا ہے کہ ارشاد ہوا لو کشف الغطا مزت تو یقینا، اگر آسمان کا شامیانہ ہٹا لیا جائے اور جنت و جہنم کو علی کو آنکھوں سے دکھا دیا جائے
تو بھی ایمان میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ جو ایمان کے سارے مرتبے ہونے چاہیے تھے وہ علی کے پاس پہلے سے ہی آ چکے ہیں۔ وہ علی حضرت زہرا کے لیے کہہ رہا ہے نعم العون فی طاعت اللہ، میں نے حضرت زہرا کو بہترین مددگار پایا اللہ کی اطاعت میں۔ لہذا عزیزان گرامی، ارکان خانوادے کے اندر، اس گھر کے اندر جہاں ایک بڑی ذمہ داری ایک زوجہ کی ہے، ایک بڑی ذمہ داری ایک شوہر کی ہے، وہیں اس گھر میں دو ضعیف بھی ہیں جن کو قرآن کریم نے وہ مرتبہ بخشا ہے کہ جہاں پر اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، انسان کو وصیت کی ہے بِوَالِدَيْنِ احسانًا، کہ اپنے والدین کے اوپر احسان کرتے رہیں۔ اگر ہم آئیڈیل شوہر بن کے زندگی گزار رہے ہیں، ایک نمونہ حیات بن کے ایک زوجہ زندگی گزار رہی ہے، تو اب اس کی ذمہ داری شوہر کی ذمہ داریوں سے نکل کے، شوہر کی زوجہ کی ذمہ داریوں سے نکل کے دوسری ذمہ داری والدین کی آتی ہے کہ اب والدین کے لیے ویسا بیٹا بن جائیں جیسا بیٹا خداوند عالم بنانا چاہتا ہے، ویسے اولاد بن جائیں جیسی اولاد خداوند عالم ہمیں بنانا چاہتا ہے، تاکہ جب یہ گھر ہمارا اسلامی بن جائے، جب یہ ماحول ہمارا مسلمان ہو جائے، تو پھر ہم گھر کے دروازوں کو کھولیں اور محلے کے اندر جا کے ہم اسلامی معاشرے کو تشکیل دینے کی ضرورت محسوس کریں اور اپنے قدم کو بڑھا دیں۔ لیکن اگر ہم نے گھر کے اندر ان چیزوں کو پامال کر دیا تو پھر ہمارا ماحول کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ والدین کی جو عظمت ہے ایک گھر کے اندر عزیزان گرامی، کتنا بولا جائے والدین کے اوپر وہ کم ہے، کیا کیا بیان کر دیا جائے اور کیا چھوڑا جائے۔ والدین 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 اور بالخصوص والدہ، کہ پیغمبر اعظم نے، کسی نے آ کے پوچھا کہ میرے والدین زندہ ہیں، کس کے ساتھ نیکی کروں؟ پیغمبر نے، میں ایک ہی کے ساتھ نیکی کر سکتا ہوں، کس کے ساتھ نیکی کروں؟ کہا جاؤ والدہ کے ساتھ نیکی کرو۔ پھر آیا، کہا کہ کس کے ساتھ نیکی کروں؟ کہا والدہ کے ساتھ۔ پھر آیا کس کے ساتھ؟ کہا والدہ کے ساتھ۔ بعض روایتوں میں ہے چوتھی مرتبہ پیغمبر کے پاس جب آیا تو کہا اپنے والد پر بھی احسان کرو، والد کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ تیسری مرتبہ کہا، گویا یہ طے ہے کہ دو حصے ماں کے ہیں اور ایک حصہ والد کا ہے، اس سے کم تو ہو سکتا ہے والد کا حصہ، ماں کا حصہ اس سے کم نہیں ہو سکتا۔ آیا آنے والا، میں ختم کر رہا ہوں مجلس کو، آنے والا آیا پیغمبر اعظم کے پاس اور آگے کہتا ہے نبی خدا میری ماں بڑی ضعیف ہو گئی ہے، میری ماں کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے اور اب وہ مجھ سے بدخلقی کرتی ہے، اب وہ مجھ سے، میں اگر اردو زبان کا لفظ استعمال کروں، کہ مجھ سے بدتمیزی کرتی ہے، غلط الفاظ کے ذریعے سے مجھے بلاتی ہے، مجھے بہت پریشان کرتی ہے۔ پیغمبر اعظم نے فرمایا اچھا، جب اس نے تم کو اپنے پیٹ میں 9 ماہ پالا تب تمہیں نظر نہیں آیا کہ وہ بد اخلاق تھی؟ جب اس نے 24 ماہ تم کو اپنے پستان سے وہ شیر مادر دیا کہ جس کو دینے میں اس نے کرہ محسوس کیا، کراہت محسوس کی، مگر محبت کے ساتھ اپنی ہڈیوں کا رس تمہیں پلاتی رہی، تب تمہیں اس کی بدخلقی نظر نہیں آئی؟ جب وہ تم کو 9 ماہ اپنے شکم میں لے کے اپنے دنیاوی امور کو انجام دیتی رہی، تب تمہیں اس کی بدخلقی نظر نہیں آئی؟ پیغمبر اعظم نے ایک ایک احسان گنانا شروع کیا، وقت نہیں ہے ورنہ میں بیان کرتا۔ تو جب یہ سنتا رہا تو کہتا ہے نبی خدا میں نے اپنی ماں کا حق ادا بھی تو کر دیا ہے نا، وہ مجھ سے بدخلقی کرتی ہے، میں نے ان سارے احسان کے بدلے چکا دیے ہیں۔ پیغمبر مسکرا کے کہتے ہیں تو نے ایسا کیا کر دیا کہ تجھے لگتا ہے کہ تو نے اپنی ماں کا احسان چکا دیا ہے؟ کہا نبی خدا میں نے اپنی اس پیٹھ پہ، اس پشت کے اوپر اپنی والدہ کو سوار کیا ہے اور 2 مرتبہ مدینے سے مکے کا سفر کروایا ہے۔ آج آپ پوچھئے، جب پیسہ آ جاتا ہے، مال و دولت آ جاتی ہے اور کوئی کہتا ہے کہ والدہ کے ساتھ تمہارا سلوک کیسا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے تو احسان کا بدلہ چکا دیا، زیارت کروا دی، کربلا لے کے چلے گئے، حج کروا دیا، عمرہ کروا دیا۔ پیغمبر اعظم سے کہتا ہے کہ میں نے اپنی والدہ کا احسان چکا دیا، کیا کیا؟ کہا اس پشت پہ سوار کیا اور پیادہ مدینے سے مکے گیا ہوں، خانہ خدا کی زیارت 2 مرتبہ میں نے کروا دی۔ پیغمبر اعظم فرماتے ہیں تجھے معلوم ہے کہ جس وقت تیری ماں نے تجھے جنم دیا تھا، جس وقت تو اس کے رحم سے باہر آیا، شکم سے باہر آیا، اس وقت جو ایک چیخ تیری ماں نے، ایک چیخ اٹھی تھی، ایک فریاد، ایک آہ و بکا جو بلند ہوئی تھی، ابھی اس ایک چیخ کا بھی بدلہ پورا نہیں ہوا ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ تو نے اپنی والدہ کے احسانات کو چکا دیا۔ عزیزان گرامی، کیا تکلیف ہوتی ہے یہ وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو اس تکلیف سے گزرے۔ ایک مرد کبھی محسوس نہیں کر سکتا کہ اولاد کو پروان چڑھانے میں کیا دقتیں اور کیا اذیتیں اور کیا پریشانیاں ہوتی ہیں۔ لہٰذا چونکہ اذیتیں اٹھاتی ہے ماں، لہٰذا بچے سے جو سب سے زیادہ عزیز اور قریب اور محبت کرنے والی ہستی اس دنیا کے اندر ہے اللہ کے بعد، وہ ماں ہوتی ہے۔ چوٹ بچے کے لگتی ہے، درد اس کو ہوتا ہے۔
بچہ زمین پہ گرتا ہے تکلیف میں ماں آ جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، جب ہماری مائیں کہ جو یقیناً پوری طرح سے شاید اسلامی تعلیمات کی محافظت نہ کر سکتی ہوں، یا ہم اسلامی تعلیمات کی محافظت نہ کر سکتے ہوں، مگر جب ہم پہ مصیبت آتی ہے تو ماں بے چین ہو جاتی ہے۔ مگر تاریخ میں ہمیں ایک ماں ایسی بھی دکھائی دی کہ جس نے چکیاں پیس پیس کے اپنے بچوں کو پالا تھا۔ عزیزو، ہر ماں اپنے بچے کو پالتی ہے، مگر یہ وہ ماں ہے کہ جو رات بھر عبادت میں صرف کرتی ہے، نمازوں میں صرف کرتی ہے، دن میں گھر کے امور انجام دیتی ہے، اور جب سے دنیا میں آئی ہے زہرا، سوائے تکلیفوں کے اس نے کچھ دیکھا ہی کہاں ہے۔ جب دنیا میں آئی 5 برس کی بھی نہ ہوئی کہ والدہ گرامی جناب خدیجہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ایک باپ ہے کہ جو ماں کے فرائض بھی انجام دے رہا ہے، باپ کے فرائض بھی انجام دے رہا ہے، لیکن وہ موقع آیا کہ جب اپنی نبوت و رسالت کا پرچار و پرسار کرنے کے لیے گھر سے باہر جاتا ہے، کفار قریش جو پتھر مارتے ہیں، پیغمبر اعظم پورے خون میں رنگین ہو کے گھر واپس آتے ہیں، اور یہ فاطمہ ہے جو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے پیغمبر اعظم کے زخموں کو صاف کرتی جاتی ہیں، آنسو بہاتی جاتی ہیں، صاف کرتی جاتی ہیں، آنسو بہاتی جاتی ہیں۔ پیغمبر عظیم الشان کو یہ کہنا پڑا، فاطمہ تو ام ابیہا، اے میری فاطمہ تو اپنے باپ کی ماں ہے۔ جیسے ایک ماں کے اندر شفقت ہوتی ہے، جیسے ایک ماں کے اندر رحم پایا جاتا ہے، میری بچی زہرا تو اپنے بابا کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتی ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ سلوک کرتی ہو۔ عزیز و وقت تمام ہوا، اور پیغمبر جب تک مدینے میں رہے فاطمہ کی زندگی بہت بہتر ہے، مگر اس عرصے کے اندر کتنی زندگی ہے حضرت زہرا کی، مشکل سے 18 برس بی بی نے اس دنیا میں گزارے ہیں۔ حسنین کی پیدائش ہوئی ہے، زینب و کلثوم دنیا میں آئے ہیں، حضرت محسن شکم میں شہید ہوئے ہیں، آرام کبھی زہرا کو مل ہی نہ سکا، اور ادھر پیغمبر نے آنکھوں کو بند کیا، ادھر منافقین کھل کے سامنے آ چکے ہیں، پیغمبر اعظم کے گھر پہ آگ و لکڑی لے کے جمع ہیں۔ زہرا، علی کو گھر سے باہر نکالو ورنہ ہم آگ لگا دیں گے۔ زہرا مرضیہ کہ جس کو اللہ نے انا اعطیناک الکوثر کہہ کے خطاب کیا اور پیغمبر کو یہ مژدہ سنایا کہ یہ زہرا تمہارے لیے کثرت اولاد لے کے آئے گی، تمہارے مشن کو آگے بڑھائے گی۔ یہ وہ زہرا ہے جو نہ صرف یہ کہ تمہارے نسبی اعتبار سے تمہاری اولاد ہے، بلکہ تمہارے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے یہ اپنے 12 بیٹوں کو پروان چڑھا کے جائے گی، جو ہر دور میں ایک محافظ اسلام ہوگا، محافظ دین ہوگا۔ عزیزان گرامی، ادھر دشمن ہے، منافق ہے کہ جب تک پیغمبر زندہ ہیں اپنے کینے، اپنے حسد کو دل میں چھپائے ہوئے ہے، اور ادھر پیغمبر دنیا سے گئے، ابھی پیغمبر کا کفن بھی میلا نہیں ہوا ہے کہ مسلمان آگ و لکڑی لے کے جمع ہیں، اے زہرا علی کو باہر نکالو ورنہ ہم آگ لگا دیں گے۔ یہ 3 سازشیں کر کے آئے تھے کہ یا تو علی آئیں گے گھر سے باہر اور ہم ان کو قتل کر دیں گے، جب علی قتل ہو جائیں گے تو امامت ختم، اور جب امامت ختم تو اسلام ختم ہو جائے گا، اور اگر ہم علی کو قتل نہ کر سکے تو علی اپنی تلوار باہر نکالیں گے، ہم کو قتل کریں گے، قتل عام ہوگا اور اسلام کا کام تمام ہو جائے گا۔ دین کے ماننے والے، اسلام کے ماننے والے آپس میں جنگ و جدال کریں گے اور دین تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گا۔ حضرت زہرا نے آنے والوں کی سازشوں کو بیکار کر دیا۔ علی کو بلایا جا رہا ہے، یا علی آپ بیٹھیے، زہرا جائے گی دروازے پہ مسلمانوں سے بات کرنے کے لیے، اور زہرا یہ جانتی ہیں کہ جب میں بات کروں گی تو 2 ہی حل نکلیں گے، یا تو مسلمان میری لاش سے گزر کے علی کو لے کے چلے جائیں گے، اور یا میرے وقار کو دیکھتے ہوئے، میرے مرتبے کو دیکھتے ہوئے واپس چلے جائیں گے۔ مگر آنے والے جو دل سے کبھی لا الہ الا اللہ نہ کہہ رہے تھے، جو کبھی دل سے مسلمان نہ ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ دروازے پہ زینب ہے، دروازے پہ زہرا ہے، تو ایک مرتبہ کہنا شروع کیا، زہرا ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ واقعی اس دروازے کو آگ لگا دی جائے گی۔ اور زہرا کا پہلا مرثیہ، اس دروازے کو آگ لگاؤ گے جہاں پیغمبر اعظم نے 6 سے 9 ماہ تک آ کے ہر روزانہ مجھے سلام کیا ہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ یا معدن الرسالہ، اے رسالت کے معدن، اے اہل بیت النبوت، تم پہ سلام ہو۔ اس دروازے کو آگ لگاؤ گے؟ ہاں، اگر ابو الحسن باہر نہ آئے تو آگ لگائی جائے گی۔ اس دروازے کو آگ لگاؤ گے جہاں جبریل و میکائیل بھی اجازت لے کے آتے ہیں، زہرا اگر علی باہر نہ آئے تو آگ لگائی جائے گی۔ اس دروازے کو آگ لگاؤ گے جس دروازے کے پیچھے میرے حسنین سو رہے ہیں، ہاں زہرا اگر ابو الحسن باہر نہ آئے تو آگ لگائی جائے گی۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ ادھر ظالم نے آگ و لکڑی لے کر زہرا کے دروازے کو جلانا شروع کیا، بی بی نے دروازے کو فشار دینا شروع کیا کہ کسی طرح اس ہجوم کو گھر میں آنے سے روک سکے کہ جس گھر میں ابو الحسن بھی ہیں، حسنین بھی
بھی ہیں اور زینب کلثوم بھی ہیں، مگر آنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ زہرا در و دیوار کے درمیان پس کے رہ گئی، محسن شہید ہو گیا، 3 ماہ کے بعد زہرا اس دنیا سے چلی گئی۔ میں کہوں گا بی بی تمہیں کون سی مصیبت مسلمان یہ دے کے گئے کہ کہنا پڑا صبت علیہ مصائبا لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، اے میرے بابا آپ کے بعد وہ مصیبتیں مسلمانوں نے میرے اوپر ڈھائیں کہ اگر روشن دنوں پہ پڑتی تو سیاہ راحت میں تبدیل ہو جاتی، مگر ہاں عزیزو کم از کم 3 ماہ کا عرصہ لگا ہے۔ مگر ہائر کربلا میں مظلومیت حسین مظلوم کہ روایتیں بتاتی ہیں، مقتل یہ لکھتا ہے کہ صبح عاشور حسین مظلوم کربلا کے سر کے بال کالے تھے، کمر صحیح و سالم تھی، آنکھوں میں بینائی تھی، مگر عصر عاشور جب حسین دنیا سے جا رہے تھے، عباس کے مرنے نے حسین کی کمر کو توڑ دیا تھا، اکبر کے مرنے نے آنکھوں کی بینائی لے لی تھی، اصغر کے جنازے نے بالوں کو سفید کر دیا تھا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ 2 محرم تمام ہو گئی ہے، یہ کون سی تاریخ ہے؟ یہ وہ 2 محرم ہے کہ جب قافلہ مکے سے کربلا میں وارد ہو رہا ہے، سیاہ آندھیاں چل رہی ہیں، زینب نے فضہ کو حسین کے پاس بھیجا ہے، اے ماں کی کنیز فضہ جاؤ میرے ماجائے کو میرے قریب بلاؤ۔ حسین مظلوم کربلا زینب کے نزدیک آئے، بہن آپ نے کیوں یاد کیا ہے؟ اے بھیا یہ کون سی سرزمین ہے؟ جب سے اس منزل میں وارد ہوئے ہیں دل گھبرا رہا ہے، آندھیاں چل رہی ہیں، دل تڑپ رہا ہے، ذرا معلوم تو کیجئے یہ کون سی سرزمین ہے؟ ایک راہی آتا ہوا دکھائی دیا، اے آنے والے یہ کون سی سرزمین ہے؟ اے مسافر اس کو ماریا کہتے ہیں، اچھا اس کا کوئی دوسرا نام بھی ہے؟ کہاں اسے شط فرات کہتے ہیں، کہا اس کا دوسرا نام بھی ہے، کہا ہاں نینوا کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین تڑپ گئے اور تڑپنے کے بعد کہا اے راہی مجھے اتنا بتا دے کہ کیا اس سرزمین کا کوئی دوسرا نام بھی ہے؟ آنے والے نے کہا ہاں مسافر اس کو کرب و بلا کہتے ہیں۔ اتنا سننا تھا، اللہم انی اعوذ بکرب و بلا، اے میرے اللہ میں اس کرب و بلا سے تیری طرف پناہ چاہتا ہوں۔ کربلا کا نام سنا، اے زینب اے کلثوم ہماری منزل آ گئی، نانا نے وعدہ کیا تھا حسین کربلا میں قتل ہو جاؤ گے، نانا نے یہ حکم یہ پیغام سنایا تھا زمین کربلا پہ پیاسے شہید کیے جاؤ گے، زینب کے سر سے ردا چھینی جائے گی، حسین صبر کرنا، عابد بیمار کے تماچے لگائے جائیں گے، حسین صبر کرنا۔ لیجئے قافلہ آمادہ ہے، زمین کربلا پہ 2 محرم کو حسین آ چکے ہیں، خیام لگائے گئے ہیں۔ کہاں پہ ہیں یہ خیام؟ فرات کے کنارے خیام لگائے گئے کہ حسین کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جب یہ العطش کی آوازیں بلند کریں گے، ہائے پیاس کی آوازیں بلند کریں گے تو فرات نزدیک ہونا چاہیے تاکہ پانی بچوں کو پلا سکیں۔ اور اب حسین مظلوم کربلا نے ایک خط لکھا ہے اور کس کو دیا ہے؟ قیس ابن مسہر سیداوی، اے قیس جاؤ میرا خط مسلم کے پاس لے کے چلے جاؤ، اس لیے کوفے والوں کے پاس یہ خط لے کے جاؤ، بتاؤ حسین کربلا آ چکا ہے۔ قیس ابن مسہر حسین کا نامہ لے کے آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں، ادھر ابن زیاد کے وہ جاسوس ہیں جو قیس کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں، حسین کا قاصد کوفے نہ پہنچ سکے، حسین کا پیغام کوفے تک نہ پہنچ سکے، قیس کو گرفتار کیا گیا، دربار میں لایا گیا اور اب قیس کے سامنے 2 شرطیں رکھی گئی ہیں، اگر تم یہ چاہتے ہو تمہاری جان بخش دی جائے تو تم بتاؤ حسین نے کن کو نامے بھجوائے تھے، حسین نے کس کو خط لکھا ہے ان کے نام بتاؤ، اور علی اور آل علی سے تبرہ کرو، ان کے اوپر معاذ اللہ برا بھلا کہو، ان پہ سب و شتم کرو۔ اور یہ قیس ہے کہ جو حسین کے مکتب میں پڑھا ہوا طالب علم ہے، کہتا میں نام تو نہیں بتا سکتا، ہاں اتنا ضرور کروں گا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ علی اور آل علی سے تبرہ کروں تو میں حاضر ہوں۔ لیجئے عزیزوں ممبر منگوایا گیا، قیس ابن مسہر ممبر پہ آ چکے ہیں، کسی کا نام نہیں بتاتے کہ خط کس کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اچھا تم نے ایک شرط فوت کر دی، اب علی سے بیزاری کرو، علی کی اولاد سے بیزاری کرو، اور اب قیس ممبر پہ جا چکے ہیں اور اب جو قصیدہ پڑھنا شروع کیا، اللہ کی حمد کرتے ہیں، پیغمبر پہ صلوات پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کون ہے جو علی امیر المؤمنین سے افضل ہو، کون ہے جو حسین کے علاوہ دین اسلام کا رہبر بننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ قصیدے پڑھنا شروع کیے، تعریفیں کرنا شروع کی، حکم ابن زیاد ہوا قیس کی زبان کو کھینچ لیا جائے، قیس کو قتل کر دیا جائے۔ لیجئے عزیزو قیس کو گرفتار کیا
गया, हुक्म जारी हुआ कि दारुल इमारा की छत पे ले जाओ, इनको जमीन पे गिराओ, सरोतन में जुदाई कर दो। कैस जब दारुल इमारा की छत पे आए होंगे, मेरा दिल ये कहता है तारीख ने दूसरा मुस्लिम देखा होगा। एक मुस्लिम था जो दारुल इमारा से गिराया गया था, आज कैस इब्न मुसहर को दारुल इमारा से गिराया गया। जमीन पे आए एक जालिम आगे बढ़ा, सरोतन में जुदाई की, हुसैन मजलूम करबला को खबर हुई, आपका कैस मार दिया गया, सरोतन में जुदाई हुई। शोहदाए करबला की ज़ियारत पढ़ते वक्त कैस पे सलाम किया जाता है। हुसैन मजलूम करबला कहते हैं, कैस तेरे मरने ने मेरी कमर को तोड़ दिया, अल्लाह तेरी शहादत को कबूल करे। अरे जैसे मेरे सरोतन में जुदाई होगी वैसे तेरे सरोतन में जुदाई हुई, जैसे तू गुर्बत में शहीद किया गया वैसे मैं गुर्बत में शहीद हो जाऊंगा। मैं कहूंगा मौला सारी मुश्किलें अपनी जगह, मगर कैस की ज़ौजा को बेमकनो चादर करबला से कूफा न लाया गया, कैस के घराने की औरतों के पर्दे महफूज, मगर आपकी शहादत के बाद ज़ैनब व कुलसूम, करबला से कूफा, कूफा से शाम, बेमकनो चादर लाई जाएंगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। मातम हुसैन। मुन्ना कहनी ने बहुत